جی، اس میں اسی بات کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. یہاں میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ ایک انسانی نفسیات ہے. ایک آدمی جو اپنے لائف اسٹائل سے زندگی گزار رہا ہے، اگر آپ اس سے کہیے تو وہ اس کے پاس 1000 جسٹیفیکیشنز ہوں گے کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. اچھا، اس کی وجہ یہ دیکھیے سائنسز میں ہم لوگ جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، خاص طور سے کیمسٹری میں، تو ایک ریفرنس اسٹیٹ سامنے رکھتے ہیں. اسے اس طرح آپ سمجھیے کہ جب آپ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں بلڈ کا یا یورین کا، تو اس کی جب ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک تو آپ کی ویلیوز ہوتی ہے، ایک ریفرنس ویلیوز ہوتی ہے کہ سوڈیم آپ کے ہاں اتنا ہے، ریفرنس ویلیو یہ ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. تو یہ جو ریفرنس ویلیو ہوتی ہے یہ آپ کو موقع دیتی ہے یہ جانچنے کا کہ ویئر یو اسٹینڈ. تو ہماری زندگی میں جو ریفرنس ویلیو ہے، جو انڈیکس ہے، وہ قرآن ہے. آپ اس کی ہدایت کی روشنی میں جج کر سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک اس تک آ گئے یا کس حد تک نہیں آئے. مثال طور پہ آج کل ڈائبٹیز بہت کامن ہے، جس کو شوگر کی بیماری کہتے ہیں. تو لوگ بار بار شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا شوگر کا لیول اس تک لے آئے یا نہیں لے آئے. حقیقتاً 100% ہماری یہی اپروچ قرآنی گائیڈنس کے لیے ہونی چاہیے کہ جس پابندی سے صبح اٹھ کے ہم شکر ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم رات کو سوتے وقت دن بھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے کام جو تھے وہ کتنے قرآن کے انڈیکس سے میچ کرتے تھے. لیکن اب دیکھیے اگر آپ کو ایک ٹیسٹ رپورٹ ایسے ملے جس میں ریفرنس ویلیوز ہی نہ ہو تو آپ کس چیز سے چیک کریں گے؟ ہماری کیفیت یہی ہے کہ جب ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو ریفرنس ویلیوز تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہ اقدار جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ہر انسان کو دیا ہے، اور وہ ایسا نظام ہے کہ انسان کو انسان کا دوست بناتا ہے، انسانیت کی خدمت سکھاتا ہے. یہ قطن یعنی جسے کہیے کہ 0.00% بھی نیگیٹیوٹی طرف نہیں لے جاتا. کوئی زمرہ قرآن میں ایسا نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو آپ کو کہ آپ کو کسی سے نفرت کرنی ہے. تو اینی وے، تو یہ ریفرنس اسٹیج اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی تو نیچرلی پھر ہم یہ پرکھ نہیں پاتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور ہم چونکہ عقل رکھتے ہیں، اور عقل دیکھیے اگر اللہ کی ہدایت کے بنا چلتی ہے، یعنی وحی کے تابع نہیں ہوتی، اگر قرآن کو یہ نہیں جانتی اور قرآن کا ریفرنس اس میں نہیں پڑا ہوا، تو یہ جو کچھ کرتی ہے اس کا جسٹیفیکیشن دیتی ہے. اس جسٹیفیکیشن کی بیسس پہ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں. اور وہ آپ یقین جانیں اگر وہ نہیں کنوینس ہوتے کسی طرح، کیونکہ اس میں بھی دیکھیں جیسے یہ قرآن مثال سے سمجھاتا ہے، ہم بھی مثال سے ہی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. اگر کوئی مثالوں کے بعد بھی نہیں سمجھتا، اور ایسے لوگوں کا بھی قرآن میں آگے ذکر آئے گا، تو پھر اس کا اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ اس غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے کوئی ٹھوکر کھائے، کوئی نقصان اٹھائے، یا پھر یہ کہ وہ اسی کیفیت پہ ختم ہو جائے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا. اس مثال کو میں اس طرح یعنی سمجھانا چاہوں گا کہ ایک مان لیجیے شپ ہے، اور وہ ایک کمپاس کی مدد سے ڈائریکشنز طے کرتا ہے اپنی کہ مجھے کس ڈائریکشن میں کتنے ڈگریز کیسے جانا ہے، کیونکہ سمندر میں اور تو کچھ اسے نہیں دکھ رہا. اب مان لیجیے کسی وجہ سے جانے انجانے میں یا کسی سازش کی وجہ سے کوئی اس کے کمپاس کو خراب کرتے، تو اس کا ڈائریکشن چینج ہو جائے گا اور اسے احساس ہی نہیں ہوگا. اس سے لاکھ کہیے آپ نے سیٹلائٹ امیجز سے دیکھا کہ بھئی یہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہاں بہت خراب ایریا ہے، وہاں چٹانیں ہیں اور یہ جہاز ٹکرا کے ٹوٹ جائے گا اور ڈوب جائے گا. آپ اسے سمجھائیے، وہ کہے گا نہیں میرا تو کمپاس ٹھیک ہے، میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. تو یہی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بالکل گونگے بہروں کی طرح ہوتے ہیں جن کی عقل بند ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ نہ صحیح چیز کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح بات کہہ سکتے ہیں. اور جب تک کہ وہ اس کا احساس نہیں کریں گے اور اپنا کورس ٹھیک نہیں کریں گے، یعنی اپنا رخ ٹھیک نہیں کریں گے، اپنا راستہ ٹھیک نہیں کریں گے، یعنی قرآن کی طرف نہیں پلٹیں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، نتھنگ ول ہیپن ٹو دیم. ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہ انیشیٹو صرف انہی کا ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے. جیسا آپ نے کہا کہ فرد کی بات ہوتی ہے، قرآن فرد کو ایڈریس کرتا ہے، وہ ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ تم کو ایسا کرنا ہے اور تم کرو گے جب ہی ہوگا. اور دیکھیے جب فرد ٹھیک ہوتا ہے تو پھر خاندان ٹھیک ہوتا ہے، پھر سماج ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک اچھا انسان دوست سماج وجود میں آتا ہے.